بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں جو حضرات تین طلاق کو ایک قرار دیتے ہیں ان کی تیسری دلیل پر انشاءاللہ میں بحث کروں گا۔ تیسری دلیل جو دی جاتی ہے وہ مسند سعید بن منصور کی یہ روایت ہے، عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ كتب الى ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال لقد هممت ان اجعل اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد ان اجعلها واحدة ولكن اقواما جعلوا عن انفسهم فالزموا كل نفس ما الزم نفسه من قال لامرأته انت علي حرام فهي حرام ومن قال انت بائنة فهي بائنة ومن قال انت طالق ثلاثا فهي ثلاث۔ یہ وہ روایت ہے جو تین طلاق کو ایک قرار دینے کے لیے بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہے۔ میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جب کوئی شخص ایک مجلس میں اپنی زوجہ کو تین طلاقیں دے تو میں اس کو ایک قرار دے دوں، لیکن لوگ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تو جو شخص اپنے آپ کو جس مشکل میں ڈالے گا میں اس کو اسی مشکل میں ڈال دوں گا، لہذا جس نے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو وہ حرام ہے، جس نے کہا کہ تو مجھ سے جدا ہے، بائن ہے یا آزاد ہے، تو وہ بائن ہی ہوگی، یعنی اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور جس نے کہا کہ تمہیں تین طلاقیں تو وہ تین ہی ہوں گی۔ یہ بھی روایت پیش کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو اس روایت کی سند پہ کلام ہے، اس لیے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا لقاء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت کے قبول کرنے کی حنفیہ کے ہاں تو کچھ شرائط ہیں، جن میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ دلائل قطعیہ کے خلاف نہ ہو، اور دیگر حضرات کے ہاں بھی اس کی کچھ شرائط ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لقاء ثابت نہیں ہے۔ تہذیب التہذیب نے حافظ ابن حجر نے اس کی تصریح کی ہے۔ امام ترمذی سے نقل کیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو لقاء ہے، ملاقات ہے، حسن ابو موسیٰ اشعری سے ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت حسن مدلس بھی ہیں، اور تدلیس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان کی معن قابل قبول نہیں ہوتی، اور یہ روایت بھی عن کے ساتھ ہے، یعنی جب تک وہ صراحتاً عن کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اگرچہ روایت عن کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس میں تحدید کی صراحت نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس روایت کو صحیح فرض کر لیتے ہیں تو اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں، جو اس تین طلاق کے موضوع پر جو میرا پہلا لیکچر ہے اس میں نے اس کی ڈیٹیل بیان کی تھی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے خلاف قانون کوئی بنا رہے ہیں اور اس میں اکٹھی تین طلاقوں کو تین قرار دے رہے ہیں جبکہ قرآن نے ایک قرار دیا، بلکہ اس کا بھی پھر وہی مطلب ہوگا جو میں پہلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ ایک لفظ کو تاکید کے لیے تین بار دہرایا کرتے تھے، نیت ایک کی ہوتی تھی، جس پہ میں پہلے کافی لمبی بحث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اس کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عمر کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک مجلس میں تین طلاقیں دیتا ہے اور وہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ میری نیت ایک کی تھی، تو اس کی یہ نیت قابل قبول نہیں ہوگی، اور فَأُلْزِمُوا كُلَّ نَفْسٍ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ، ایک شخص، یعنی اس عربی الفاظ سے بھی یہی معنی ظاہر ہو رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو آدمی اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لے گا تو ہم اس پر وہی چیز کو لازم کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے ظاہری الفاظ سے ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ آدمی اپنے اوپر تین طلاقیں نافذ کر رہا ہے، تو جس مشکل میں وہ اپنے آپ کو ڈال رہا ہے تو ہم اس کے ظاہری الفاظ ہی کو دیکھیں گے اور ظاہری الفاظ ہی کی بنیاد پر ہم اس پر حکم جاری کریں گے، یعنی اس کے دل کا حال اور نیت کو ہم نہیں ٹٹولیں گے۔ اس پر مضبوط قرینہ کیا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ من قال لامرأته انت علی حرام، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، فہی حرام، تو وہ حرام ہی ہوگی۔ یہ بھی میں پہلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ حرام کا مطلب بیوی کا نکاح ختم کرنا بھی ہوتا ہے، حرام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہے تو حلال ہی، یعنی میرے نکاح میں باقی ہے لیکن وقتی طور پر میں اس کو حرام کر رہا ہوں، جو کہ قسم کے معنی میں آتا ہے، حلال کو حرام کرنا قسم کہلاتا ہے۔ تو یہ روایت بھی صاف طور پہ بتا رہی ہے، اس کے الفاظ سے صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا قانون یہ بنا رہے ہیں کہ لوگوں کے جو الفاظ ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا، جو ظاہر کے الفاظ، یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ الفاظ اس نے کیا استعمال کیے ہیں۔
یعنی عین ممکن ہے کہ ایک آدمی یوں کہہ دے کہ میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، اور بعد میں وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تو طلاق تو نہیں دے رہا تھا، میں تو قسم اٹھا رہا تھا، کیونکہ حلال کو حرام کرنا قسم ہے، گویا میں قسم اٹھا رہا تھا کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. تو اس روایت کا پھر یہ مطلب ہوگا، کیونکہ ہم یہ والا مطلب جب لیتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری الفاظ کو فالو کر رہے ہیں، یہ مفہوم جب ہم لیں گے تو یہ حضرت عمر کی شخصیت کے بھی بالکل مطابق ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ کے بھی مطابق ہے، اور پھر صحابہ کرام کی بھی شان سے بہت بعید ہے یہ بات کہ حضرت عمر قرآن کے خلاف قانون بنائیں اور صحابہ کرام اس پہ خاموش رہیں، جس کی میں ڈیٹیل پہلے ایپیسوڈ میں بہت یعنی تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ سن لیا جائے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عمر کی اس روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح یہ تیسرا لفظ انتی بائنتن کہ بھئی تو آزاد ہے، تو بائنتن کا مطلب بھی نکاح ٹوٹنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عمر بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم ظاہر کو لیں گے، ورنہ کوئی آدمی یوں کہہ دے گا تو مجھ سے گویا علیحدہ ہے، نکاح یعنی ختم کر رہا ہوں میں اور آزاد کر رہا ہوں، اور بعد میں وہ کہے گا بھئی میری تو یہ نیت تھی. یہ جب ہے جب ہم اس روایت کو صحیح مان لیں، لیکن یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی سند کی مختصر بحث کی ہے. تو یہ وہ دلیل ہے ایک جو تیسرے نمبر پہ دی جاتی ہے. دلیل نمبر 4، میں چوتھی دلیل دوں گا ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. وہ دلیل بھی سنن سعید ابن منصور کی روایت ہے. اس میں آتا ہے کہ حدثنا حشیم قال حدثنا ابو حرہ عن الحسن فی الرجل طلق امراته 3 بکلمۃ واحدۃ فقال عمر لو حملناهم على کتاب اللہ ثم قال لا بل نلزمهم ما الزموا انفسهم. یعنی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے ایک کلمے کے ساتھ اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو کتاب اللہ ہی پر اس کے حکم کو پھیریں. پھر فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہم وہی چیز ان کے اوپر لازم کریں گے جو انہوں نے خود اپنے اوپر لازم کی ہے. یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اصل میں تو یہ چاہتے تھے کہ کتاب اللہ کے موافق 3 کو ایک قرار دیا جائے، لیکن حضرت عمر نے اس کے خلاف فیصلہ کیا، جیسے کہ اس حدیث کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس حدیث کی سند بہت زیادہ کمزور ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، میں پہلے روایت کی سند پر بحث کرتا ہوں. اس کے پہلے راوی ہیں حشیم ابن بشیر. یہ اگرچہ ثقہ راوی ہیں مگر تہذیب التہذیب میں حربی سے منقول ہے کانا یحدث بالمعنی. ان کی عادت تھی کہ یہ راوی سے جب روایت نقل کرتے ہیں تو الفاظ کی رعایت نہیں کرتے بلکہ اس کے اپنے جو ان کی سمجھ میں جو مفہوم آتا ہے اس مفہوم کو روایت کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے حدیث کے الفاظ وہ ہوں جو میں نے دلیل نمبر 3 کے تحت بیان کیے، لیکن انہوں نے ان الفاظ کو اپنے سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا بہتان لگ رہا ہے کہ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ قرآن کا حکم کچھ اور ہے لیکن میں اس کے خلاف نافذ کر رہا ہوں. تو یہ تو ایک خلیفہ راشد سے اس کا صدور ناممکن ہے اور محال ہے. اور پھر خلیفہ راشد ایسی حرکت کریں کہ وہ مان بھی رہے ہوں کہ قرآن میں اس کے خلاف ہے اور تمام صحابہ اس پہ خاموش بھی رہیں، یہ تو اور زیادہ عجوبے کی بات ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حشیم ابن بشیر نے اس روایت کو نقل کرنے میں جو ان کی سمجھ میں اس کا مفہوم آیا وہ انہوں نے آگے نقل کیا ہے، صحیح الفاظ نقل نہیں کیے. صحیح الفاظ وہ ہیں جو دوسری روایت میں ہیں حضرت بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جو میں نے دلیل نمبر 3 کے تحت آپ کے سامنے بیان کیے. دوسرے راوی اس کے ابو حرہ ہیں. ابو حرہ مدلس ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابو حرہ کے ترجمہ میں تہذیب التہذیب میں وہ مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ والی روایت بھی ان کی حضرت حسن سے عن کے لفظ کے ساتھ ہے. اور یہ محدثین کا قاعدہ ہے کہ مدلس جب عن کے ساتھ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا اس لحاظ سے بھی روایت کمزور ہے اور ضعیف ہے. تیسری راوی اس کے حضرت حسن بصری ہیں، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ان کی ویسے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں ہے. اور پھر بات وہی لوٹ کر آئے گی کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہرحال اس بات کا صدور ممکن نہیں ہے کہ صاف طور پر اعتراف کریں کہ قرآن مجید میں اس کے خلاف ہے، لیکن میں قرآن کے خلاف فیصلہ نافذ کروں گا، اور پھر حضرت عمر بھی کریں اور صحابہ بھی خاموش رہیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم اس روایت کو قبول کر ہی لیتے ہیں، اول تو اس سند کے لحاظ سے انتہائی ضعیف روایت ہے،
لیکن اگر کوئی مصر ہو کہ نہیں میں اس روایت کو حجت سمجھتا ہوں تو پھر اس کا وہی مطلب ہے جو دیگر روایات کا مطلب ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل جو فیصلہ نافذ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی میں ان کے الفاظ کو دیکھوں گا، ان کی نیتوں کو نہیں دیکھوں گا، نیت کو نہیں دیکھوں گا، الفاظ کو میں دیکھوں گا، جس کی میں ڈیٹیل پہلے ایپیسوڈ میں اور دوسرے اور تیسرے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ایک پانچویں دلیل جو 3 طلاق کو ایک کہنے کی دی جاتی ہے، 4 دلائل میں بیان کر چکا ہوں، اب انشاءاللہ اس 5ویں دلیل پہ بات ہوگی۔ ایک اور دلیل جو یہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر عمر میں اپنے اس فیصلے پر ندامت ہوئی تھی، اور فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار کیوں دیا۔ حضرت عمر کو آخری عمر میں ندامت ہوئی ہے، اور اس پر جو روایت پیش کی جاتی ہے مسند اسماعیلی کے حوالے سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور علامہ ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان صفحہ نمبر 181 پر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یزید ابن ابی مالک سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 3 باتوں پر جتنی ندامت ہوئی اتنی کسی پر نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک طلاق کو حرام قرار دینے کا معاملہ، دوسرا موالی کے نکاح کا معاملہ، اور تیسرا نوحہ خوانی کرنے والی عورتوں کے قتل کا معاملہ۔ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں۔ اس روایت کی سند پر بحث سے پہلے میں اس روایت کے جو عربی الفاظ ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکن حرمت الطلاق، کہ میں نے طلاق کو حرام قرار کیوں نہیں دیا۔ اب یہ دیکھیے یہ جو الفاظ ہیں، قطع نظر اس سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح، یہ سند کی تو بحث میں آگے کروں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا یہ حدیث کا لدم ہے، بالکل موضوع من گھڑت روایت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر موضوع نہیں بھی مانتے تو انتہائی درجے کی شدید روایت ہے یہ۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو صحیح فرض کر لیں تو اس کے الفاظ کیا ہیں، اللہ اکن حرمت الطلاق، کہ میں نے طلاق کو حرام قرار کیوں نہیں دیا۔ تو اس سے یہ کہاں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 طلاق کو 3 قرار دینے کے فیصلے پر ندامت ہوئی ہے، یہ کہاں پتہ چل رہا ہے۔ آگے اس میں الفاظ کیا ہیں کہ موالی کے نکاح کا معاملہ، تیسرا نوحہ خوانی کرنے والی عورتوں کے قتل کا معاملہ، یعنی میں نے نوحہ خوانی کرنے والی عورتوں کو قتل کیوں نہیں کیا، یہی مطلب لیا جا سکتا ہے اس کا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نوحہ کرنے والی عورتوں کو قتل کر دیں وہ، یا یہ کہ موالی کے نکاح کا، یہ کیا مطلب ہے اس روایت کا، واللہ عالم۔ میں اس کے مفہوم میں زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ اکن حرمت الطلاق، کہ حضرت عمر کے جو یہ الفاظ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام قرار کیوں نہیں دیا، اس کا یہ مطلب بہرحال نہیں نکلتا کہ حضرت عمر کو 3 طلاقوں کے فیصلے پر ندامت ہوئی ہے۔ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ طلاق کو حرام قرار دے دیں، جو کہ نہیں دیا انہوں نے، اور بالکل صحیح کیا، اس لیے کہ جو چیز شریعت میں حرام نہیں ہے حضرت عمر اس کو کیسے حرام قرار دیں گے۔ ہاں طلاق کا جو طریقہ ہے اس میں ایک حلال طریقہ ہے اور ایک حرام طریقہ، تو جو طریقہ حرام تھا نبی کے دور میں وہ آج بھی حرام ہے، حضرت عمر کے دور میں بھی حرام، اور جو طریقہ نبی کے دور میں طلاق کا جائز تھا وہ حضرت عمر کے دور میں بھی جائز تھا اور آج بھی جائز ہے۔ تو یہ روایت کا جو الفاظ ہیں، ایک تو اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہ 3 طلاقوں کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا رہے ہیں حضرت عمر، اور دوسرا یہ روایت کے الفاظ خود ایک عجیب و غریب سے الفاظ ہیں کہ جو واقعہ کے خلاف ہیں۔ یعنی واقعہ تو یہ ہے کہ پہلے بھی جو ناجائز طلاق تھی وہ آج بھی ناجائز ہے، قیامت تک ناجائز رہے گی، جو جائز طلاق تھی وہ پہلے بھی ناجائز تھی، حضرت عمر کے دور میں بھی جائز، آج بھی جائز۔ لیکن اس روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ جو طلاق کو میں نے ناجائز کیوں نہیں قرار دے دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا متن یعنی اس کا مضمون خود ایسا ہے کہ جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ روایت من گھڑت ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ آگے ہم اس کی سند پر بحث کرتے ہیں۔ اس روایت کے جو پہلے راوی ہیں ان کا نام ہے یزید ابن ابی مالک۔ یزید ابن ابی مالک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث مرسل ہے، اور اسماء الرجال کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ یزید ابن ابی مالک مدلس ہیں۔ تہذیب التہذیب نے ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ قال صاحب تدلیس و ارسال عمن لم یدرک، کہ جن کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا ان سے یہ روایتیں نقل کرتے ہیں، لہذا اور مدلس ہیں تو اپنے شیخ کا نام چھپا لیتے ہیں، لہذا تدلیس کی وجہ سے ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے راوی ہیں اس کے خالد ابن یزید۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تہذیب التہذیب میں خالد ابن یزید کے ترجمہ میں لکھا ہے عن احمد بن حنبل لیس بشیء، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے حدیث کے معاملے میں۔ اور یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ بالشام کتاب ینبغی ان یدفن، شام میں ایک کتاب ہے جس کا مؤلف یہ خالد بن یزید ہے، وہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اور وہ کتاب کون سی؟ کتاب الدیات۔
فرماتے ہیں لم یرض ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یرض ان یکذب علی ابیہ حتی کذب علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی اس پہ تو راضی نہیں ہوتا کہ اپنے باپ پر جھوٹ بولے مگر یہ صحابہ کرام پر جھوٹ بول دیا کرتا تھا۔ ابن الحواری کہتے ہیں سمعت من خالد بن یزید کتاب الدیات فاعطیتہ لابن عبدوس العطار فقطعہ، میں نے کتاب الدیات سنی خالد بن یزید سے اور میں نے وہ کتاب عبدوس العطار کو دی، انہوں نے اس کتاب کو پھاڑ ڈالا۔ اور امام نسائی نے بھی اس کے بارے میں تبصرہ کیا، لیس بشیء، دارقطنی بھی فرماتے ہیں ضعیف، اور امام نسائی فرماتے ہیں کہ ابن حبان فرماتے ہیں ہوا من فقہاء الشام کان صدوقا فی الروایہ لکنہ کان یخطئ کثیرا، ابن حبان سے اس کی توثیق منقول ہے، فرماتے ہیں کہ شام کے فقہاء میں سے صدوق تھا روایت میں لیکن بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا۔ وفی حدیثہ مناکیر، اور اس کی روایتیں بہت ساری اس کی روایتیں منکر ہوتی ہیں۔ لا یعجبنی الاحتجاج بہ، لا یعجبنی الاحتجاج بہ، مجھے اس سے استدلال کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا، اذن فرد عن ابیہ، جب یہ اپنے والد سے روایت کرنے میں متفرد ہو۔ تو ابن حبان نے اس کی توثیق کی، اور ابن حبان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ توثیق کرنے میں ذرا متساہل ہیں، لیکن ابن حبان یہ بھی فرما رہے ہیں کہ توثیق کے باوجود کہ جب یہ اپنے والد سے روایت کرنے میں متفرد ہوگا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور یہاں خالد ابن یزید اپنے والد سے روایت کرنے میں متفرد ہیں، تو ابن حبان کے نزدیک بھی یہ روایت قابل قبول اور قابل احتجاج نہیں ہے۔ تو میں نے یہ محدثین کے کچھ آپ کے سامنے حوالے پیش کیے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت بالکل بھی قابل استدلال نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ ایک دلیل یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو آپ اس کو چھٹی دلیل کا یعنی عنوان دے سکتے ہیں، دلیل نمبر 6 کے عنوان سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع امرا علی خلاف امرنا فہو مردود، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے خلاف تھا تو وہ مردود ہے۔ تو بعض حضرات یہ حدیث بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ طلاق کا جو طریقہ قرآن مجید نے بتایا ہے اور جو احادیث میں طلاق کا طریقہ آتا ہے وہ طریقہ صحیح طریقہ ہے، اگر کوئی اس طریقے کے خلاف طلاق دے گا تو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے طریقے کے خلاف کوئی کام کرے گا تو وہ کام مردود ہے، تو لہذا وہ طلاق بھی مردود ہے اور وہ گویا کالعدم ہے۔ تو یہ بالکل عجیب سی دلیل ہے، حدیث کا یہ مفہوم 100% غلط ہے۔ حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو بھی ہمارے طریقے کے خلاف کام کرے گا اس کا وہ کام مردود ہے، قابل رد ہے۔ اب صحیح مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے اگر یا قرآن نے اگر 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا اور جو اس کو 1 قرار دے گا تو اس کا یہ فتویٰ مردود ہے، صحیح مطلب یہ ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ناجائز کام کرے تو وہ کالعدم ہے۔ ہم تو بہت سارے کام دیکھتے ہیں کہ جو ناجائز ہیں مگر وہ کالعدم نہیں ہوتے۔ زہار قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کو ماں کی پشت سے تشبیہ دینا ایک منکر اور برا عمل ہے لیکن کالعدم نہیں ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ اگر آپ زہار کریں گے تو بیوی حرام ہو جائے گی آپ پر، ہاں جب تک کفارہ ادا نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ حرام رہے گی، کفارہ ادا کرتے ہیں تو حلال ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے زہار سے بھی استدلال کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر آپ نے زوجہ کو ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی، ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ یہ برا قول ہے، تو پتہ چلا کہ برے قول سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک یعنی ایک بات کا ایک غلط مفہوم نکالا جا رہا ہے۔ اگر زہار کالعدم ہوتا برا ہونے کی وجہ سے، اس پر کوئی شرعی حکم مرتب ہی نہ ہوتا تو پھر بیوی حرام ہی نہ ہوتی سرے سے، نہ تھوڑے وقت کے لیے نہ زیادہ وقت کے لیے، بلکہ صرف سزا ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زہار سے زمانہ جاہلیت میں حرمت مؤبدہ ہوتی تھی۔ حرمت مؤبدہ کا مطلب ہمیشہ کے لیے بیوی حرام سمجھی جاتی تھی۔ قرآن نے ان الفاظ کو کالعدم قرار نہیں دیا، قرآن نے کہا کہ اگر یہ زہار کے مکروہ الفاظ جب بیوی کے لیے استعمال کرو گے تو حرمت مؤبدہ ختم کر کے ہم حرمت موقتہ کر رہے ہیں، یعنی حرمت تو ہوگی، شرعی حکم تو مرتب ہو رہا ہے لیکن وہ عارضی ہوگی۔ وہ عارضی کیا ہے کہ جب تک کفارہ ادا نہیں کرتے بیوی آپ پر حرام رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ شریعت نے زہار کے الفاظ کو منکر مان کر بھی کالعدم قرار نہیں دیا ہے، جبکہ آپ 3 طلاقوں کو منکر مان کے بالکل کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ آپ ان میں سے 2 طلاقوں کو کالعدم قرار دے رہے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہی ظاہر نہیں ہوگا، تو یہ بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے حقیقی مفہوم کے بھی خلاف ہے۔ اور یہ مفہوم بھی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا،
ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں زوجہ کو طلاق دی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کا حکم بھی دیا اور غضبناک بھی ہوئے کیونکہ ناجائز طلاق تھی، لیکن آپ نے رجوع کا حکم بھی دیا کیونکہ ایک طلاق تھی۔ جبکہ محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے سنن نسائی میں، جس کا میں بعد میں انشاءاللہ تفصیل بیان کروں گا، اس میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو دیکھیے یہاں اکٹھی 3 طلاقیں بھی ناجائز کام تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے، مگر یہاں رجوع کے حکم کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے رجوع کا حکم دیا ہو لیکن راوی نے ذکر نہ کیا ہو، تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ راوی یہاں ایک ایک پہلو کو بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کے سامنے بیان کیا گیا کہ فلاں شخص نے 3 طلاقیں دی ہیں ایک مجلس میں اپنی زوجہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور دوسرے صحابی اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی گردن اڑا دوں۔ تو اتنے ایسے پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے اور اتنا اہم پہلو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کا حکم دے رہے ہیں، وہ اتنا اہم پہلو صحابی رسول اس کو بیان نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یا تو بیان نہ کرتے تو ان تمام کیفیات کو بیان نہ کرتے، اور اگر بیان کرتے ہیں تو اتنی اہم ترین چیز جو اس میں سب سے اہم پوائنٹ تھا، سب سے اہم نقطہ تھا رجوع والا، وہ صحابی اس سے کیسے جو ہے روگردانی کر رہے ہیں اور اس کو کیسے بیان کرنے سے ترک کر رہے ہیں؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی اور مسلم کی جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر نے زوجہ کو حالت حیض میں طلاق دی، وہ بھی ناجائز طلاق، اور یہ جو سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک صحابی نے دی، یہ بھی ناجائز طلاق۔ دونوں طلاقوں پر نبی کو غصہ آ رہا ہے، ایک پر تو نبی حکم دے رہے ہیں کہ رجوع کرو، دوسرے پر حکم دے رہے ہیں، دوسرے پر رجوع کا حکم نہیں دے رہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں ناجائز ہیں، مگر وہاں رجوع کا حکم اس لیے ہے کہ وہ ایک تھی، یہاں رجوع کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ وہ 3 طلاقیں تھیں۔ اب اس سے ہمیں صاف طور پہ حدیث کا مطلب سامنے آ گیا ہمارے کہ یہ جو حدیث ہے کہ جس نے ہمارے حکم کے خلاف کوئی کام کیا وہ مردود ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ جو حالت حیض کی طلاق کو ناجائز قرار نہ دے تو اس کا یہ فتویٰ مردود ہے، جو 3 طلاقوں کو ناجائز قرار نہ دے اس کا یہ فتویٰ مردود ہے، لیکن جو حالت حیض کی طلاق میں رجوع کا حکم نہ دے اس کا بھی یہ فتویٰ مردود، اور جو 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا حکم دے جبکہ ہم نے حکم نہیں دیا اس کا بھی یہ فتویٰ مردود۔ تو اس حدیث کو ہم پورے طور پر جب لیں گے تو اس کا یہ مطلب نکلے گا من صنع امرا علی خلاف امرنا فہو مردود، جو ہمارے قول کے خلاف یا ہمارے طریقے کے خلاف فیصلہ کرے گا اس کا یہ فیصلہ مردود ہوگا۔ کیا مطلب؟ جتنی بات ہم نے کی ہے، جس چیز کو ہم نے ناجائز قرار دیا اس کو ناجائز قرار دینا پڑے گا، جس کو ناجائز تو قرار دیا مگر کالعدم قرار نہیں دیا تو آپ کو اس کو کالعدم قرار نہیں دینا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ لہذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ خلاف شرع طریقے سے دی گئی طلاق سرے سے واقعی نہیں ہوتی، یہ بالکل حدیث کا وہ مفہوم ہے جو قرآن و حدیث کے دیگر مضامین سے بالکل ٹکرا رہا ہے، اور صحابہ کرام کے فتاویٰ، خلفاء راشدین کے اقوال اور خلفاء راشدین کے فیصلوں کے بھی بالکل خلاف جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے اتنی ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو جو ایک کہنے کے دلائل دیے جاتے ہیں وہ پورے اسی میں منحصر ہیں۔ اس کے علاوہ میرے علم میں اور مزید کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بیس پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ تو یہ تو میں نے ان کے دلائل آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، اور ان دلائل کی حقیقت آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہوگی، سن لی ہوگی۔ اب میں انشاءاللہ وہ دلائل دوں گا جن سے صاف اور واضح لفظوں میں پتہ چلتا ہے کہ طلاق خواہ ایک مجلس کی ہو یا مختلف مجلسوں کی ہو، رخصتی کے بعد اگر کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو بہرحال وہ 3 طلاقیں ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک صحابی کا فتویٰ پیش کروں گا جو بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ بھی تھا کہ وہ اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے پہلے میں انشاءاللہ اس روایت کا تجزیہ کروں گا، پھر میں ان لوگوں کے دلائل انشاءاللہ دوں گا جو 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس روایت کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سی روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات خوب یاد رکھیے کہ عبداللہ بن عباس کے علاوہ تو ہمیں کوئی سرے سے کوئی روایت ہی نہیں ملتی ہے کہ جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا، اور عبداللہ بن عباس سے بھی نہیں ملتی ہے، لیکن ایک روایت ایسی ہے جس کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے، تو میں اس روایت پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی کلام کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روایت یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابو داؤد۔
حماد اکرمہ سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فہی واحدہ، کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو کہا تمہیں 3 طلاق اور یہ ایک منہ سے اس نے کہا تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی۔ یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ منقول ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی نے ایک منہ سے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تمہیں 3 طلاق۔ یاد رکھیے اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے ایک کلمے سے 3 دے دیں، بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو یہ ایک منہ کی طلاق اور ایک کلمے کی طلاق کیا ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا، اس کا ایک مجلس کی 3 طلاقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بیان فرمایا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 ہے جس میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها، اے ایمان والو اگر تم رخصتی سے پہلے زوجہ سے خلوت تنہائی اختیار کرنے سے یعنی اس سے ہمبستری سے پہلے اگر تم اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے ہو فما لکم علیہن من عدۃ، تو پھر عورت پر تمہارے لیے عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ اس سے میں کیا پتہ چلا قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے رخصتی سے پہلے ہمبستری سے پہلے تو عورت پر عدت لازم نہیں ہے۔ اب عدت لازم نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر آپ زوجہ کو 3 طلاقیں دیں گے، آپ نے یوں کہا تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے، تو اب دیکھیں ہوگا کیا۔ جب آپ نے یوں کہا پہلا لفظ آپ نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے تو پہلے لفظ سے پہلی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی پہلی طلاق واقع ہوگی اور لڑکی پر عدت لازم نہیں ہے تو نکاح بالکلیہ اسی وقت ختم ہو جائے گا اور آپ کا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لہذا دوسری دفعہ جب آپ یہ لفظ کہیں گے تمہیں طلاق ہے تو یہ اجنبی عورت کو طلاق واقع ہوگی۔ آپ اگر رخصتی کے بعد بیوی کو طلاق دیتے ہیں نا، رخصتی کے بعد پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق ہے تو طلاق واقع ہو گئی اور لڑکی پر ابھی عدت واجب ہے، اور عدت کے دوران آپ کو رجوع کرنے کا بھی شریعت نے حق دیا ہے کیونکہ عدت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، عدت نہ ہوتی تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا۔ لہذا آپ جب دوسری طلاق دیں گے تو وہ چونکہ ابھی آپ کی بیوی ہے لہذا دوسری طلاق بھی اس پر واقع ہو جائے گی، تیسری دیں گے تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی۔ لیکن رخصتی سے پہلے والا معاملہ تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب رخصتی سے پہلے آپ نے زوجہ کو یوں کہا کہ تمہیں طلاق ہے تو یہ لفظ یہ جملہ مکمل ہوتے ہی آپ کی زوجہ سے نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ عدت نہیں ہے۔ جب عدت نہیں ہے تو آپ کو رجوع کا حق بھی نہیں ہے، جب رجوع حق نہیں ہے تو اس کا مطلب نکاح ختم۔ جب نکاح ختم ہو گیا تو جب آپ دوسری طلاق دیں گے، دوسری مرتبہ یہ کہیں گے کہ تمہیں طلاق ہے تو وہ کالعدم ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی بیوی رہی نہیں ہے اور اجنبی عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جب تیسری دفعہ آپ کہیں گے تمہیں طلاق ہے تو وہ لفظ بھی کالعدم ہو جائے گا، تو اس لیے پھر ایک طلاق واقع ہوگی یہ رخصتی سے پہلے۔ لیکن اگر آپ اکٹھی 3 طلاقیں یوں دے دیتے ہیں کہ آپ زوجہ کو یوں نہیں کہتے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، بلکہ آپ یوں کہتے تمہیں 3 طلاقیں۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا قرآن و حدیث میں صراحتاً کہیں ذکر نہیں ملتا، اسی وجہ سے اس مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تھا کہ یہ جو اکٹھی 3 نافذ کر رہا ہے ایک آدمی اپنی زوجہ پر رخصتی سے پہلے، تو یہ 3 شمار ہوں گی یا 1 شمار ہوگی؟ تو اس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوا تھا، اور اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں رائے یہ تھی کہ یہ 1 ہوگی، لیکن بعد میں عبداللہ بن عباس نے اس سے رجوع کیا، جس پر میں انشاءاللہ سند آپ کے سامنے پیش کروں گا، روایت پیش کروں گا کہ اس سے بھی رجوع ثابت ہے۔ لیکن اگر بالفرض رجوع نہ بھی ہو تو یہ اس طلاق کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے جو رخصتی سے پہلے دی جائے، کیونکہ یہ جو 3 طلاقیں ہیں تمہیں 3 طلاق یوں دینا، اس کو ایک منہ کی طلاق کہا گیا اور یا ایک کلمے کی طلاق کہا گیا ہے، اور تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اس کو 3 منہ کی طلاق کہا گیا، یعنی 3 کلموں کی طلاق۔ تو یہ فرق رخصتی سے پہلے تو ہوتا ہے، رخصتی کے بعد یہ فرق نہیں رکھا شریعت نے، اور کیوں فرق رکھا ہے وہ میں نے آپ کو اس کے سامنے اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے یہ جو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں طلاق کے بارے میں کہ اگر کسی نے ایک منہ سے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو وہ 1 ہوں گی، تو یہ جو ایک منہ کی طلاق اور 3 منہ کی طلاق یہ فرق رخصتی کے بعد اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، یہ رخصتی سے پہلے کا مطلب بنتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک منہ سے دیتے ہیں رخصتی سے پہلے تو اکٹھی جا کے وہ لگ جاتی ہیں، اور 3 منہ سے دیتے ہیں آپ
یا 3 جملوں سے دیتے ہیں یا 3 کلموں سے دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہیں طلاق ہے, یہاں سے نکاح ختم ہوا, دوبارہ جب طلاق دیں گے تو اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی ہے تو وہ دوسری اور تیسری طلاق کالعدم ہوگی. جبکہ آپ نے اکٹھی 3 دے دی, تمہیں یوں کہا اپنی بیوی کو کہ تمہیں 3 طلاقیں, تو ایسا ہوا نہیں ہے کہ پہلی طلاق سے نکاح ختم ہوا ہو پھر دوسری ہوئی ہو پھر تیسری ہوئی ہو, بلکہ وہ اکٹھی تینوں کی تینوں واقع ہو گئیں. تو اس میں جمہور صحابہ کا مذہب تو صریح سند سے یہی منقول ہے کہ وہ بھی 3 ہوں گی اگر ایک منہ سے 3 طلاقیں دے دیں. لیکن عبداللہ بن عباس ابتدا میں اس کے قائل تھے کہ یہ والی 1 ہوں گی, لیکن بعد میں انہوں نے بھی اس سے رجوع کیا. تو اس روایت سے ان حضرات کو دھوکہ ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس 3 طلاقوں کو 1 کہتے تھے. تو یہ ہے وہ روایت, جبکہ اس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا اس مسئلے سے, اس روایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی بڑی دلیل وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اس میں ایک منہ کا لفظ ہے. مزید بھی اس کے دلائل ہیں جو آپ کے سامنے یہ انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک دعویٰ ہے. وہ میں آپ کے سامنے ابھی وہ روایات پیش کروں گا جس سے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ انشاءاللہ جو مفتی صاحب نے دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ بالکل صحیح دعویٰ کیا ہے. ایک تو یہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس روایت میں یہ تعویل نہیں کرتے تو پھر وہی اشکال ہوگا کہ عبداللہ بن عباس سے تو بالکل صحیح سند سے جو ایک مجلس کا فتویٰ ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. لوگ اس میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کبھی وہ فتویٰ دیا کرتے تھے کبھی یہ فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ ایسی عجیب تعویل ہے جو بالکل قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ مفتی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ بیوی کو کبھی حلال کر دے, یعنی جب چاہے جس کی بیوی کو حلال کر دے اور جب چاہے جس کی بیوی کو حرام کر دے. عبداللہ بن عباس اگر رجوع کرتے تو ظاہر ہے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد رجوع کر لیتے, نبی کے دور میں ہی رجوع کر لیتے, جس کی تفصیل میں پہلے ایپیسوڈ یا اور دوسرے ایپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں. اور اگر انہیں رجوع نہیں کیا تو ایک ہی وقت میں مفتی 2 مختلف فتاویٰ دیتا رہے, یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ بات بالکل 100% غلط ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ایک مجلس کی 3 طلاقیں مراد لے رہے ہیں. ایک مجلس کی 3 الگ ہوتی ہیں, ایک منہ اور ایک کلمے کی 3 الگ ہوتی ہیں. اس کے مزید قرائن اور دلائل کیا ہیں اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ بیان کرتا ہوں. پہلا قرینہ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو عیاض, مصنف عبد الرزاق میں ان سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الثلاث والواحدۃ فی التی لم يدخل بها سواء, کہ 3 طلاقیں اور 1 طلاقیں اس عورت کے بارے میں جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو یا جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو تو یہ اس کے حق میں 3 اور 1 طلاقیں برابر ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس 3 کو 1 اور 1 کو 3 کو 1 اور 1 یعنی 3 کا جو حکم ہے وہی 1 کا حکم لگا رہے ہیں, یہ اس عورت کے بارے میں جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے جو بالکل صحیح سند سے منقول ہے. دوسرا قرینہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر شاگرد حضرت اکرمہ, ان سے مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے کہ ابن طاؤوس ان سے روایت کرتے ہیں کہ سئل اکرمۃ عن رجل طلق امرأته بکرا 3 قبل ان يدخل بها فقال ان كان جمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان فرقها فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد بانت بالأول وليست اثنتان بشيء قال فذكرت ذلك لأبي فقال سواء هي واحدة على كل حال. ابن طاؤوس کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں, حضرت اکرمہ عبداللہ بن عباس کے بہت بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ابھی اپنی زوجہ کے وہ قریب نہیں کیا تھا اور اس نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں تو کیا حکم ہے. تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے جمع کر کے طلاق دی ہیں, جمع کر کے طلاق دی ہیں, آگے وہ بتا رہے ہیں کہ جمع کرنا کسے کہتے ہیں اور فرق کرنا کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں اگر جمع کر کے طلاق دی ہیں تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور یہ عورت اب حلالہ کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. وَإِن كَانَ فَرَّقَهَا, اور اگر فرق کر کے طلاق دی ہے فقال, اور یوں کہا ہے انت طالق انت طالق انت طالق. اب دیکھیے عبداللہ بن عباس کے شاگرد صاف بتا رہے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں اور فرق کر کے 3 طلاقوں میں کیا فرق ہے. یعنی یہ کون سی, یہ ایک مجلس کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جس کو رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے. تو اگر اس کو جمع کر کے طلاق دی جائے تو یہ حکم ہے اور ڈیوائڈ کر کے طلاق دی جائے تو یہ حکم ہے. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ فَرَّقَهَا, اور اس نے تقسیم کر کے طلاق دی, یوں کہا ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے تمہیں طلاق ہے, فقط بانت بالاول, تو اکرمہ فرماتے ہیں کہ پہلی طلاق سے نکاح ختم ہو گیا. وَلَيْسَتِ اثْنَتَانِ بِشَيْءٍ, بقیہ 2 طلاقیں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ طاؤوس جو ہے نا, یہ عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. طاؤوس کے بیٹے یہ روایت حضرت اکرمہ سے نقل کر رہے ہیں
اور حضرت اکرمہ کا یہ مذہب بیان کرنے کے بعد طاؤس کے بیٹے حضرت طاؤس کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، رخصتی سے پہلے ایک کلمے سے دی جائیں یا الگ الگ تقسیم کر کے دی جائیں، دونوں صورتوں میں وہ طلاق ایک ہی ہوگی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں ابتدا میں اختلاف تھا رخصتی سے پہلے کی 3 طلاقوں میں، تو وہی اختلاف کا یہاں ذکر ہے، لیکن اس سے یہ تو صاف پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے کہ ایک منہ کی طلاق، اس سے مراد کیا ہے؟ رخصتی سے پہلے کی طلاق، اور وہ طلاق جو اکٹھی دی جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ تمہیں 3 طلاقیں، اس کا وہ رخصتی کے بعد کی ایک مجلس کی 3 طلاقوں سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید قرینہ اس پر جو میں نے دعویٰ کیا اس پر ایک اور قرینہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس سے جتنے بھی طرق سے اور جتنے بھی شاگرد اس قسم کی روایت نقل کرتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جمع کر کے دی یا ایک منہ سے دی یا ایک کلمے سے دی، اس میں ایک مجلس کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اس سے صاف طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمام روایتیں اس بات کا واضح قرینہ ہیں کہ عبداللہ بن عباس جو ہے وہ اکٹھی 3 طلاقوں سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو کہا تمہیں 3 طلاقیں، اور یہ کسی نے کہا کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے۔ تو اس مسئلے کو عبداللہ بن عباس ان روایتوں میں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ تو اور میں نے بتایا کہ وہ اس سے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ان رجلا من مزینۃ طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فأتى ابن عباس رضی اللہ عنہما يسأله وعنده ابو هريرة فقال ابن عباس احدى المعضلات يا ابا هريرة فقال ابو هريرة واحدة تبينها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس كلمة معناها اصاب ابو هريرة۔ محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلہ کے ایک شخص آیا جس نے اپنی زوجہ کو ہم بستری کرنے سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دیں۔ وہ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا اور ان سے مسئلہ پوچھا، اور وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ جب اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو پہلی جو طلاق ہے یعنی ایک طلاق سے تو نکاح ختم ہو گیا، اور باقی 2 طلاقیں جو تھیں انہوں نے بیوی کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی تھیں، یعنی یوں کہا تھا کہ تمہیں 3 طلاق۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ اصاب ابو ہریرہ نے صحیح فتویٰ دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جو رخصتی سے پہلے ایک کلمے کی 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے، تو اس سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس نے رجوع کر لیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس وقت پھر یہی فتویٰ دینا شروع کر دیا کہ ایک کلمے سے اگر کسی نے رخصتی سے پہلے 3 طلاقیں دیں تو وہ 3 ہوں گی، اور تفریق کر کے دیں، الگ الگ جملے سے دیں تو وہ جمہور صحابہ کا جو مذہب تھا اس کے مطابق ایک ہوگی۔ اور آج بھی یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ رخصتی سے پہلے اگر کسی نے کہا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو وہ ایک کاؤنٹ ہوگی۔ یاد رکھیں بعض لوگ حضرت طاؤس سے بھی ایک روایت پیش کرتے ہیں جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں کہ وہ 3 طلاقوں کو ایک کہتے تھے، مگر اس میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت طاؤس کہتے تھے کہ طلاق اصل میں وہ طلاق ہے جو طہر میں دی جائے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ صحیح شرعی طلاق وہ ہے کہ جو ایک طہر میں دی جائے۔ ایک طہر میں اگر آپ ایک سے زیادہ طلاق دے دیں گے تو وہ غیر شرعی طلاق ہے۔ اس فتوے میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حضرت طاؤس یہ کہتے تھے کہ وہ نافذ ہی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ حضرت طاؤس جو ہے طلاق کا صحیح طریقہ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس فتوے سے بھی مغالطہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ، اور بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ گویا حضرت طاؤس جو ہے وہ غیر شرعی طلاق کو کالعدم سمجھتے تھے۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ جو تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ان سے کہیں بھی نقل نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی طلاق کو کالعدم قرار دیتے تھے اور اس طلاق کو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ تو یہ واضح قرائن ہے اس بات کے کہ یہ رخصتی سے پہلے کی عورت کی بات ہو رہی ہے، رخصتی کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں تو ایک کلمے یا 3 کلموں سے طلاق میں فرق ہی نہیں ہے رخصتی کے بعد، اس پر تو اجماع ہے۔ اور ایک مضبوط قرینہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں، عبداللہ بن عباس کا جو یہ فتویٰ ہے جس میں آتا ہے ایک منہ کی طلاق ایک ہوگی، وہ تمام محدثین نے اس پر باندھا ہے، وہ باکرہ کی طلاق کا باب باندھا ہے، یعنی کنواری لڑکی، یعنی وہ لڑکی جس سے ہم بستری نہ ہوئی ہو، اس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، اس کی طلاق کے باب اور عنوان کے تحت محدثین یہ روایت کو ذکر کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ اس عورت کے بارے میں ہے جس کی ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو۔ لہذا اس سے یہ کہنا کہ عبداللہ بن عباس ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 سمجھا کرتے تھے، ایک سمجھا کرتے تھے، یہ 100% غلط ہے۔ اور یہی حضرت اکرمہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فتویٰ منقول ہے وہ بھی ایک کلمے کی 3 طلاق اور 3 مختلف کلموں کی 3 طلاقوں کے بارے میں۔ اس سے یہ کہنا ہے کہ ایک مجلس کی 3 اور الگ الگ مجلسوں کی 3، اس سے یعنی یہ مراد ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور صحابہ سے اس کے علاوہ تو کوئی فتویٰ منقول ہی نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہوں کہ کوئی صحابی کسی ایک یعنی کوئی ایک صحابی بھی ہمارے سامنے ایسا ہو جس میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو انہوں نے قرار دیا ہو. تو میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کہیں بھی قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی دکھا دی جائے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ایک طہر یا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہو, کوئی ایسی واضح حدیث دکھا دی جائے جو صحیح ہو جس میں آتا ہو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار دیا ہو, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی ایک صحابی کا کسی ضعیف سند سے بھی اگر کوئی فتویٰ دکھا دے تو میں اپنی بات سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس ضعیف سند سے بھی کہیں کوئی صحابی سے ثابت ہو کہ انہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا ہے, کہیں بھی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ ایک مجلس ہو یا مختلف مجلسیں ہوں 3 طلاقیں بہرحال 3 ہوتی ہیں. اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ روایتیں اور وہ قرآن و حدیث کے دلائل پیش کروں گا اور صحابہ کے فتاوی, جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں یا مختلف مجلسوں کی ہوں یا ایک مجلس کی بہرحال وہ 3 ہی ہوتی ہیں.